اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ بات ہماری مقدمات میں چل رہی تھی۔ گزشتہ درس کے اندر جو آخری نقطہ بیان کیا تھا وہ وزن اور اس کے قواعد کے متعلق تھا کہ وزن کی کیا تعریف ہے، وزن کسے کہا جاتا ہے اور وزن کے قواعد کیا کیا ہیں۔ آج مزید قواعد کو بیان کیا جائے گا۔ پانچواں قاعدہ، اگر بعضی از حروف اصلی کلمے طبق قواعد اعلال وغیرہ کے خواہد آمد حذف شود، اگر کلمے کے جو حروف اصلی ہیں ان میں سے بعض اعلال کے قواعد کی وجہ سے یا کسی اور قاعدے کی وجہ سے کہ جن کو بعد میں بیان کیا جائے گا حذف ہو جائیں تو وزن میں بھی اس کے مقابل جو بھی حرف ہوگا وہ حذف ہو جائے گا۔ اگر بعضی از حروف اصلی کلمے، اگر کلمے کے بعض حروف اصلی طبق قواعد اعلال وغیرہ کے خواہد آمد کے اعلال کے قواعد یا دیگر قواعد کے مطابق کہ جن کو بعد میں بیان کیا جائے گا حذف شود، کوئی بھی حرف اصلی حذف ہو جائے، فا عین لام میں سے کوئی بھی حرف اصلی حذف ہو جائے، از وزن نیز حرفی کے مقابل آنست، تو وزن میں بھی وہ حرف کہ جو ان کے مقابل میں ہے اس حذف شدہ حرف کے مقابل میں ہے حذف می شود، تو وہ بھی حذف ہو جائے گا۔ مثلا می گوئیم، مثلا ہم کہیں گے کل، کل امر کا صیغہ ہے، بگو یعنی کہو، امر ہے یہ۔ از کالا یقولو، کالا یقولو سے امر ہے کل، اس کا وزن ہے بر وزن ہے فل، کل کا وزن ہے فل، چونکہ یہاں عین الفعل حذف ہو چکا ہے، کل کے اندر عین الفعل جو واو تھا وہ حذف ہو چکا ہے۔ عین الفعل جب حذف ہوا ہے تو جب اس کا وزن بنایا جائے گا تو وزن میں بھی عین الفعل کو حذف کر دیا جائے گا۔ کل کا وزن ہے فل، یہ ایک مثال۔ دوسری مثال حب، بے بخش، یہ بھی امر کا صیغہ ہے، یعنی کسی چیز کو ہبہ کرنا، ہدیہ دینا، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حب از وہبا یہبو، وہبا یہبو سے بنا ہے حب، تو اس کا وزن ہے بر وزن ال ہے اس کا وزن، حب کا وزن ہے ال، چونکہ یہبو سے جب امر بنے گا، مضارع سے جب امر کو بنایا جاتا ہے تو مضارع میں فاعل فعل حذف ہو چکا ہے، لہٰذا امر کے اندر بھی فاعل فعل حذف ہے، لہٰذا جب اس کا وزن بنے گا تو ال بنے گا، حب کا وزن ہے ال۔ یہ دوسری مثال۔ تیسری مثال فے، وفا کن، وفا کرو، یہ بھی امر کا صیغہ ہے، از وفا یفی، وفا یفی سے امر کا صیغہ ہے، اس کا وزن ہے بر وزن اے است، اس کا وزن ہے اے، فقط عین الفعل ہے، فاعل فعل بھی حذف ہے، لام الفعل بھی حذف ہو چکا ہے، فقط اے ہے، لہٰذا جب اس کا وزن بنے گا تو فقط عین الفعل کو ذکر کیا جائے گا۔ بس خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر کسی کلمے میں حرف اصلی حذف ہو جائے کسی بھی قاعدے کی وجہ سے تو وزن میں بھی اس کے مقابل جو بھی حرف ہوگا وہ حذف ہو جائے گا۔ چھٹا قاعدہ، اگر در کلمے ای قلب، قلب مکانی واقع شدہ بود، اگر کسی کلمے کے اندر قلب یعنی قلب مکانی واقع ہو چکا ہو، یعنی فاعل فعل کی جگہ عین الفعل آ چکا ہو، عین الفعل کی جگہ فاعل فعل آ چکا ہو، اور لام الفعل کی جگہ مثلا عین الفعل آ چکا ہو، یعنی فاعل فعل، لام الفعل اور عین الفعل ان کی آپس میں جو جگہیں ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہوں۔ خود بیان کر رہے ہیں قلب مکانی کی تعریف، یعنی ترتیب اصلی فا و عین و لام باہم خورد بود، یعنی فا عین لام کی جو اصلی ترتیب ہے وہ خراب ہو چکی ہو۔ ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے فا ہے، پھر عین ہے، پھر لام ہے، لیکن اگر یہ خراب ہو جائے، پہلے عین آ جائے، پھر فا آ جائے، پھر لام آ جائے، یا لام پہلے آ جائے، فا بعد میں آ جائے، عین اس کے بعد ہو جائے، اگر یہ ترتیب خراب ہو جائے تو اسی کو قلب مکانی کہا جاتا ہے۔ اگر در کلمہ ای قلب واقع شدہ بود، قلب سے مراد قلب مکانی ہے، اگر کسی کلمے میں قلب واقع ہو چکا ہو یعنی قلب مکانی واقع ہو چکا ہو، یعنی ترتیب اصلی فا و عین و لام بہم خورد بود، یعنی اس کی جو اصلی ترتیب ہے فا عین لام کی وہ خراب ہو چکی ہو، تبدیل ہو چکی ہو، در وزن نیز ترتیب فا عین لام بہم خواہد خورد، تو وزن میں بھی فا عین لام کی ترتیب کو خراب کر دیا جائے گا، یعنی اس کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ مثلا می گوئیم جاہن بر وزن افعلن است، مثلا ہم کہیں گے جاہن، اس کا وزن ہے افعلن، افعلن است، یہاں پر فاعل فعل بعد میں ہے اور عین الفعل پہلے ہے، سب سے پہلے عین الفعل ہے، پھر فاعل فعل ہے، پھر لام الفعل ہے، یعنی فاعل فعل اور عین الفعل کی جو ترتیب ہے وہ خراب ہو چکی ہے، تو جاہن کا وزن بنایا جائے گا افعلن، کیوں؟ زیرا با مراجعہ بے کلمات ہم جنس آن، چونکہ جب جاہن کے کلمات ہم جنس کی طرف رجوع کیا، از قبیل وجہن وجیہن وجاہت وغیرہ معلوم می شود جیم عین الفعل و الف کے منقلب از وابست
فاعل فعل میں باشد، تو ہمیں یہاں معلوم ہو چکا ہے کہ یہ جاہن میں جو جیم ہے یہ جیم عین الفعل ہے، اور الف کہ جو منقلب ہے واو سے وہ فاعل فعل ہے۔ لہٰذا جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ جیم عین الفعل ہے اور الف فاعل فعل ہے اور ہا لام الفعل ہے، تو وزن میں بھی جیم یعنی عین الفعل کو پہلے رکھا جائے گا، فاعل فعل کو بعد میں ذکر کیا جائے گا اور لام الفعل کو آخر میں ذکر کیا جائے گا۔ بس اس چھٹے قاعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی کلمے کے اندر قلب مکانی واقع ہو جائے تو جب اس کلمے کا وزن بنایا جائے گا تو فا عین لام کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا۔ مثال اس کی جاہن ہے کہ جاہن کے اندر جیم عین الفعل ہے اور الف فاعل فعل ہے اور ہا لام الفعل ہے۔ کیسے معلوم ہوا؟ اس جاہن کے جو ہم جنس کلمات ہیں ان کی طرف جب رجوع کیا ہے اور وہاں سے معلوم ہوا ہے کہ جاہن میں جیم عین الفعل تھا کہ جو پہلے آ چکا ہے، الف جو فاعل فعل تھا وہ بعد میں آ چکا ہے اور لام اپنی جگہ پر باقی ہے، تو جب اس کا وزن بنایا جائے گا تو جاہن کا وزن افعلن ذکر کیا جائے گا۔ وزن کے جتنے بھی قواعد تھے وہ بیان ہو چکے ہیں کہ جن پر بہت زیادہ دقت کی اور توجہ کی ضرورت ہے۔ اب یہاں آخر میں ایک فائدہ ذکر کر رہے ہیں کہ وزن کا فائدہ کیا ہے۔ فائدہ وزن، وزن کا فائدہ دانستن وزن کلمات تشخیص حروف است۔ کلمات کے وزن کو جاننے کا فائدہ حروف کو تشخیص دینا ہے کہ کون سا حرف زائد ہے اور کون سا حرف اصلی ہے، کہ بے وسیلہ آن می توان کہ جس کے وسیلے سے می توان نو و بنا کلمے را شناخت کہ جس کے وسیلے سے جس کے ذریعے سے کلمے کی نو اور کلمے کی بنا کو بھی پہچانا جا سکتا ہے کہ آیا یہ ثلاثی ہے، آیا یہ رباعی ہے، آیا یہ خماسی ہے، یا مجرد ہے یا مزید فی ہے۔ تو کلمے کی نو اور کلمے کی بنا کو وزن کی وجہ سے، وزن کے ذریعے سے پہچانا جا سکتا ہے، تو یہ وزن کا فائدہ ہے۔ آخر میں ایک تبصرہ ذکر کر رہے ہیں کہ در کلمے حرفی را کے برابر فا اس فاعل فعل کہ کلمے کے اندر وہ حرف کہ جو فا کے مقابل میں ہوتا ہے اس کو فاعل فعل، حرفی را کے مقابل عین است عین الفعل، اور وہ حرف کہ جو عین کے مقابل میں آتا ہے اس کو عین الفعل، و حرفی را کے مقابل لام است لام الفعل مینامن، وہ حرف کہ جو لام کے مقابل میں آتا ہے اس کو لام الفعل کہا جاتا ہے۔ پس فا کے مقابل میں جو حرف ہوگا اس کو فاعل فعل کہا جائے گا، عین کے مقابل میں جو حرف ہوگا اس کو عین الفعل کہا جائے گا، اور لام کے مقابل میں جو حرف ہوگا اسے لام الفعل کہا جائے گا۔ مثلا ضربہ کی مثال پر توجہ کریں کہ ضربہ میں ضاد فا کے مقابل میں ہے لہٰذا ضاد کو فاعل فعل کہا جائے گا، را عین کے مقابل میں ہے لہٰذا را کو عین الفعل کہا جائے گا، اور با لام کے مقابل میں ہے لہٰذا اس با کو لام الفعل کہا جائے گا۔ بس جو بھی حرف وزن کے جس حرف کے مقابل میں ہوگا تو اسی نام سے اس کو پہچانا جائے گا۔ فا کے مقابل میں ہے تو فاعل فعل ہے، عین کے مقابل میں ہے تو عین الفعل ہے، لام کے مقابل میں ہے تو لام الفعل ہے۔ لام الفعل ہے یہ رباعی را کہ لام الفعل اول و دوم، و لام الفعل ہے یہ خماسی را لام الفعل اول دوم و سوم نامیدین۔ لام الفعل جو رباعی کے اندر ہے، چونکہ رباعی میں پہلے ذکر کیا کہ دو لام ہیں، بس رباعی کے جو لام الفعل ہیں ان کو لام الفعل اول و لام الفعل دوم کہا جائے گا، اور خماسی میں چونکہ تین لام ہیں لہٰذا خماسی کے لام کو لام الفعل اول، لام الفعل دوم اور لام الفعل سوم کہا جائے گا۔ بس خلاصہ یہ کہ ثلاثی میں چونکہ ایک لام ہے لہٰذا لام الفعل کہا جائے گا، لیکن رباعی میں چونکہ دو لام ہیں لہٰذا رباعی میں پہلی لام کے مقابل جو حرف ہوگا اس کو لام الفعل اول کہا جائے گا، اور دوسری لام کے مقابل میں جو حرف ہوگا اس کو لام الفعل دوم کہا جائے گا، اور خماسی میں پہلی لام کے مقابل میں جو حرف ہوگا اس کو لام الفعل اول، دوسری لام کے مقابل میں جو حرف ہوگا اس کو لام الفعل دوم، اور تیسری لام کے مقابل میں جو حرف ہوگا اس کو لام الفعل سوم کہا جائے گا۔ انشاءاللہ مزید مطالب کو اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔